الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور تبلیغ دین سے متعلق درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ یونس کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعض احوال ذکر کیے اور آپ کے ضمن میں فرعونیوں کے معاملات بھی بیان کیے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا، اور آخری وقت میں جب بالکل وہ غرق ہونے لگا وہ ایمان لایا، بالکل اس کو نقل کیا گیا۔ لوگوں نے سنا ہوگا تبھی تو یہ کسی نے نقل کیا، یہ نہیں بھی سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال بیان فرما رہا ہے کہ فرعون آخری ٹائم میں ایمان لے آیا تھا لیکن وہ ایمان معتبر نہ ہوا۔ تو اس میں ہم نے سمجھایا تھا کہ پھر جب انسان کوئی بھی جو قوت رکھنے والا ہے، زور رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، جب یہ نعمتوں کی فراوانی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نعمتوں کی فراوانی اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ اسے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ یہ عیش، یہ آرام، یہ آسانیاں، یہ سہولتیں ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہیں گی، عن قریب سب چھن جائے گا۔ ایک خالی کفن میں اس کو قبر کے اندر اتارا جائے گا۔ اس وقت تھوڑا سا غور کریں، سوچیں اور فرعون کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ جیسے وہ پہنچ گیا، پانی میں غرق ہوا اور پھر وہ ایمان لا رہا ہے، پھر پچھتا رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت کو تھامنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ اسی طریقے سے آج سنبھلنا چاہیے، آج سوچنا چاہیے، آج اپنا ذہن بنانا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ دنیا تو غفلت کی جگہ ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کریم، تو نے فرعون کو، اس کی قوم کو زینت کا سامان عطا فرمایا اور دنیاوی حیات میں اموال عطا فرمایا، اے اللہ اس میں زیادتی فرما تاکہ یہ چیزیں ان کو غافل کر دیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دولت کی فراوانی، نعمت کی فراوانی، صحت کا حاصل ہو جانا، اگر یہ ہماری نافرمانیوں کے ساتھ ہو، فراڈ کے ساتھ ہو، جرائم کے ساتھ ہو، کرائمز کے ساتھ ہو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عموماً نعمت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ ایسا یہ یاد رکھیں کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں اور خطاؤں کے باوجود نعمت میں زیادتی محسوس کر رہا ہو کوئی انسان، کوئی مسلمان، تو وہ خوش نہ ہو کہ ارے دیکھا اللہ نے مجھے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، یا اپنے آپ خوش فہمی میں شکار ہو کر یہ سوچے کہ دیکھا میری ذہانت، کیسا جرم کر رہا ہوں کہ پکڑے نہیں جاتا ہوں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑوانے پر آئے تو ایک لمحے کے اندر کسی کا راز فاش کر سکتا ہے۔ یہ جو گناہوں کے باوجود نعمتوں کی فراوانی ہے، یہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے اور نعمتیں بڑھتی ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، گرفت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، توبہ کی طرف سے دل ہٹ جاتا ہے۔ اس وقت اس کو دیندار اتنے چھوٹے چھوٹے اور معمولی اور حقیر نظر آتے ہیں، جو اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کو حقارت کے ساتھ گویا کہ ٹھوکر مار دیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے، اور اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے سامنے آ کر اس کو سمجھا سکیں۔ تکبر، رعونت، غرور اس کے سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایک جھٹکا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، زندگی چھین لیتا ہے، موت کا شکار کر دیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے، بیماری کی طرف مائل کر دیتا ہے، اگر جلوت چھین لیتا ہے، خلوت میں پھینک دیتا ہے، تنہائی میں پھینک دیتا ہے، اس وقت پھر احساس ہوتا ہے، پھر پچھتانا نافع نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر انسان توبہ کر لے تو بہرحال وہ جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت ہے کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موقع ملتا نہیں ہے، آخری وقت تک وہی ناک اونچی، تکبر، غرور، اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر شاید مرنے کے بعد بھی نام ہو جائے گا اور بڑا عالی شان کوئی مقبرہ بنا دیا جائے گا، اس پہ ٹائلز وغیرہ لگا دی جائیں گی، لیکن قبر کے اندر کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ نہ سوچے کہ مجھ پر کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا ہے، دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں آ سکتا ہے، لہٰذا ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، غلط کام کبھی بھی نہ کریں۔ کیا فائدہ غلط کام کرنے کا؟ اگر غلط کام کر کے دنیا میں تھوڑی سی عزت حاصل کر بھی لی، مال و متاع حاصل کر لیا، افرادی قوت کو جمع کر لیا، یہ عنقریب چھن جائے گی، برے کام کا وبال نام اعمال میں رہے گا، باقی جتنے اس کے فائدے ہیں وہ چھین کر کسی اور کے طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اس غلط راستے پر لگا جائیں کہ ہمارے بعد وہ گناہ جاریہ بنتی رہے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔
آگے چلتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 سے 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ غرق فرعون کے بعد کا تذکرہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے اور ان کو ہدایت کی طرف مائل رہنے کے لیے تلقین فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ تاکہ میں نکالوں تیری قوم کو ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے موسیٰ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں ضرور ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے، ہر اس کے لیے نشانی جو بہت صبر کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا ہو، اقرار کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آپ کی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف بلائیں۔ تو یہ اللہ نے اس مقصد کے لیے خاص موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ نے بالکل تبلیغ فرمائی۔ دوسرا فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانا بھی ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی عظیم اظہار ہوا ہو، اللہ نے کوئی بڑا انعام نازل فرمایا ہو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ گویا کہ جس میں اللہ کی قدرت کا، جس دن میں اللہ کی قدرت کا عظیم اظہار ہوا، اللہ کا کوئی انعام نازل ہوا، اللہ کی طرف سے بندوں پر کوئی رحمت کا نزول ہوا، وہ اللہ کا دن ہے، اسے ایام اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ کے دنوں کو اللہ کے دن قرار دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر جو خاص طور پہ اللہ کا دن ہے وہ عظیم واقعہ کہ فرعون غرق ہوا، اس کی قوم غرق ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور مسلمان یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پا گئے۔ یہ بہت بڑا ایک دن تھا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ بھی رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کو اپنی قوم کو یاد دلاؤ۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ معلوم یہ ہوا کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نازل ہوا ہو، مسلمانوں کو نعمت ملی ہو، وہ دن اللہ کا دن ہے، اور اس دن کو کی یاد دلانے، اس دن کو یاد دلانے، دن کی یاد منانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، جس سے بعض فقہاء نے، علماء اسلام نے استدلال کیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی اسی کے تحت آئے گا، کیونکہ جس دن فرعون کو نجات ملی، وہ دن فرعون سے نجات ملی، وہ دن یقیناً بہت بڑا دن ہے اور بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑے انعام کا دن ہے۔ لیکن جس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، یقیناً یہ واقعے فرعون سے بڑھ کر انعام ہے کہ فرعون کی نجات ایک طرف رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کو ایک طرف اگر رکھا جائے اور موازنہ کیا جائے، تو ایک عام مسلمان بھی فوری طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ یقیناً نجات فرعون سے بڑھ کر انعام ہے۔ تو جب فرعون کی ہلاکت کو انعام کہہ کر اللہ تعالیٰ اس دن کو اپنا دن قرار دے کر اس کی یاد کا حکم دے رہا ہے، تو پھر لازم بات ہے کہ اسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ کو اس قصد و ارادے سے مناتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص دن ہے کہ اس میں اللہ نے کہ انعام نازل فرمایا اور میں اس انعام کی یاد منا رہا ہوں یا انعام کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ خاص یہ قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت کہلائے گی۔ لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق انعام یاد دلایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جبکہ جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ آل فرعون جو تمہیں برا عذاب، سخت عذاب چکھاتے تھے، سخت عذاب میں مبتلا کرتے تھے،
اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو دیکھیے اب یاد کیا کروا رہے ہیں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے اپنی قوم کے لیے، اور کس کی ہدایت پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اذ نجاکم من آل فرعون، جبکہ جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو اسی کے تناظر میں ہم نے جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد یقیناً اس نجات فرعون والے واقعے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو پھر اگر ہم بھی آپس میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو مخصوص وقت میں، چاہے عام طور پر یاد کرو، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے۔ تو اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا اگر خرافات سے خالی ہو، ممنوعات شرعیہ سے پاک و صاف ہو، جائز اور مستحب کام اس میں کیے جائیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو کہ تمہارے رب کریم نے تمہیں یہ خبر دی، تمہیں سمجھایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خبر دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور، اس پہ دوہری تاکید ہے، اس لیے میں ترجمہ ضرور کا کر رہا ہوں کہ لام تاکید اور اس میں نون تاکید بھی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص شکر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو نعمت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ شکر نعمت کا مفہوم یہ ہے کہ نعمت کا شکر جو ہے ایک تو اعتراف نعمت کے معنی میں آتا ہے کہ انسان زبان سے اعتراف کرے کہ ہاں یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اور دوسرا شکر نعمت کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی فقط اللہ تعالیٰ کی انہیں فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ نعمت کا شکر ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص زبان سے اعتراف نعمت نہیں کرتا، یہ بھی ناشکری کی صورت بنے گی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کا مس یوز کرتا ہے، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی نعمتوں کی ناشکری کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، ضرور میں زیادہ عطا کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، اطاعت خداوندی سے نعمت کبھی کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے نعمت زیادہ ہوگی۔ اور پھر جو فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو بے شک میرا عذاب شدید ہے۔ تو ناشکری کا وہی مفہوم ہے، جب شکر کا مفہوم یہ ہے کہ زبان سے اعتراف اور تمام اللہ کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں خرچ کرنا، تو ناشکری کا مفہوم اس کے جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا کہ زبان سے اللہ کی نعمت کا اقرار نہ کرنا، بلکہ بعض اوقات نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال قرار دینا، جی میں نے ایسا کیا ہے۔ بعض تو اتنے متکبر ہوتے ہیں اور جہالت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں میں نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے، میں اپنا نصیب خود بنانے والا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہر ایک کی تقدیر اور نصیب تو اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اس قسم کے متکبرانہ جملے کہنا انتہائی غلط ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی زبان کی نعمت کا زبان سے شکر ادا نہ کرے، اقرار نہ کرے، اعتراف نہ کرے، اور اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، تو یہ نعمتوں کی ناشکری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب ضرور شدید ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، اور وہ تمام لوگ جو اس پوری دنیا میں ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے نیاز ہے اور وہ حمید ہے، اس کو سراہا گیا ہے۔ گویا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخر میں سمجھایا کہ اگر تم سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، اس کی نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو، اس کی نعمتوں کا غلط استعمال کرو، تو اس سے کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہے،
اور اسی طرح اگر تم ان نعمتوں کو صرف اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو گے، یعنی شکر گزاری کرو گے، تو کوئی اللہ تک کی ذات کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ اور نقصان کا مرجع تمہاری اپنی ذات بنے گی۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، تمہیں دنیا میں عزت دے گا، وقار دے گا، اور بہت ساری آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط فرما دے گا اور تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت آخر میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، سلجھا ہوا ہے، وہ اعضاء کو بظاہر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں استعمال کر رہا ہے، لیکن نعمتوں کی کمی کا شکار ہے۔ دوسرا خوب نافرمانی کر رہا ہے لیکن نعمتوں میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کے فرمان غلط ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو ضرور تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا؟ اور ولا ان کفرتم، اور اگر تم ناشکری میں مبتلا ہوگے تو میرا عذاب شدید ہے۔ اس پر عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل آسان سی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے اکثر ایسا ہوگا، ایک ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا۔ اکثر ایسی ہوگا کہ جب کوئی اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت بھی عطا فرمائے گا اور ناگہانی آفات سے محفوظ کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اس کو ہلاک کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسٹ اپوزٹ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو فرما برداری کر رہا ہوتا ہے اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے، اسے کم نعمت دی جاتی ہے۔ جو نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو پہلی صورت ہے کہ شکر گزاری میں نعمت کا ملنا اور نافرمانی میں نعمت کا چھن جانا، یہ تو اصل قانون ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے مقابل سمت میں ہو، شکر گزار شخص کو کم نعمت مل رہی ہے، نافرمان کو زیادہ مل رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے امتحان ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو میں تم سے میرا عذاب شدید ہے، یہ کوئی ایسا قاعدہ قانون ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ آزمائش والا قانون اس سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔